پہلی عالمی جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ پہلی عالمی جنگ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن جنگوں میں سے ایک تھی، جس نے دنیا کی سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ جنگ 1940 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی۔ اس جنگ میں دنیا کے کئی بڑے ممالک دو بڑے اتحادیوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف اتحادی طاقتیں الائز تھی اور دوسری طرف مرکزی طاقتیں سینٹرل پاور تھی۔ اتحادی طاقتوں میں برطانیہ، فرانس، روس، بعد میں امریکہ اور دیگر ممالک شامل تھے، جبکہ مرکزی طاقتوں میں جرمنی، آسٹریا ہنگری، عثمانی سلطنت اور بلغاریہ شامل تھے۔ یہ جنگ صرف چند ممالک تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ایک عالمی جنگ بن گئی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہلی عالمی جنگ کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، بلکہ کئی سیاسی، معاشی اور فوجی عوامل اس کے پیچھے تھے۔ یورپ کے ممالک ایک دوسرے پر طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر ملک اپنا فوج اور ہتھیار بڑھا رہا تھا۔ جہاں یورپی طاقتیں ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کرنے کی دور میں تھی، لیکن اصل اور فوری وجہ ایک واقعہ بنا جس نے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا۔ 28 جون 1940 کو آسٹریا ہنگری کے ولیعہد آرچ ڈیوک فرانز فریڈرک کو قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل سربیا کے ایک نوجوان گریلو پرنس نے کیا۔ واقعہ بوسنیا کے شہر سرجیو میں پیش آیا۔ یہ قتل سیاسی کشیدگی کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا کو ذمہ دار ٹھہرایا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ پھر یورپ کے دوسرے ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہوتے گئے اور جنگ عالمی سطح پر پھیل گئی۔ 1940 میں جرمنی نے شیلفن پلان کے تحت فرانس پر حملہ کیا تاکہ جلدی سے جنگ جیت سکے، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا کیونکہ برطانیہ اور فرانس نے سخت مزاحمت کی۔ جنگ جلد ہی خندقوں کی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ سپاہی لمبی خندقوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خندقیں کیچڑ، بیماری اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں طرف کے فوجی مہینوں اور سالوں تک ایک ہی جگہ پر لڑتے رہے، لیکن کوئی واضح فتح حاصل نہ ہو سکی۔ پہلی عالمی جنگ میں پہلی بار جدید ہتھیار بڑے پیمانے پر استعمال ہوئے۔ مشین گنز، زہریلے گیس، ٹینک، آبدوز اور ہوائی جہاز کا حصہ بننا۔ یہ ہتھیار اس قدر تباہ کن تھے کہ لاکھوں فوجی مارے گئے۔ مشین گن نے جنگ کا انداز مکمل طور پر بدل دیا۔ ایک مشین گن ایک سیکنڈ میں سینکڑوں فوجیوں کو مار سکتے تھے۔ زہریلی گیس نے بھی بہت تباہی پھیلی، جس سے فوجیوں کو سانس لینے میں شدید مشکلات ہوئی۔ 1917 میں روس میں انقلاب آیا، جس کے بعد روس نے جنگ سے علیحدگی حاصل کر لی۔ اس کے بعد جرمنی کو مشرقی محاذ پر کچھ آزادی ملی، لیکن اسی سال امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ 1917 میں امریکہ نے اتحادی طاقتوں کے ساتھ دیا۔ اس کی بڑی وجہ جرمنی کے آبدوزوں کا حملہ، جس میں جرمنی نے میکسیکو اور امریکہ کے خلاف جنگ پر اکسانے کی کوشش کی۔ امریکہ کی شمولیت نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ 1980 تک مرکزی طاقتیں کمزور ہو چکی تھی۔ جرمنی اندرونی مسائل، خوراک کی کمی اور آخر کار 11 نومبر 1980 کو جرمنی نے جنگ بندی قبول کر لی اور پہلی عالمی جنگ ختم ہو گئی۔ 1919 میں ٹریٹی آف ورسائے کے تحت جرمنی پر سخت شرط لگائی گئی۔ اس جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اس کی فوجی محدود کر دی گئی اور بھاری جرمانے لگائے گئے۔ اس معاہدے نے بعد میں دوسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھی، کیونکہ جرمنی میں شدید غصہ اور بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ پہلی عالمی جنگ کے نتائج بہت خوفناک تھے۔ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ فوجی مارے گئے اور کروڑوں عام شہری بھی مارے گئے۔ کئی سلطنتیں ختم ہو گئی، جیسے آسٹریا ہنگری، عثمانی سلطنت اور روسی سلطنت۔ دنیا کا سیاسی نقشہ بدل گیا اور کئی نئی ممالک وجود میں آئے۔ لیگ آف نیشن بھی بنائے گئے تاکہ مستقبل میں ایسی جنگوں کو روکا جائے، لیکن یہ ادارہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس جنگ کا ایک بڑا نتیجہ عثمانی سلطنت کا خاتمہ۔ جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کے علاقے برطانیہ اور فرانس کے زیر اثر آ گئے۔ اس سے جدید مشرق وسطیٰ کی سیاست کی بنیاد پڑی۔ پہلی عالمی جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا ثانیہ تھا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کا غلط استعمال خطرناک ہے، سیاسی دشمنیاں تباہی کا سبب بن سکتی ہے اور ہتھیاروں کی دوڑ پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات آج بھی دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔